میں تو سب سے پہلے آپ تمام بمبئی والوں کے اس اجتماع کے طلب کرنے پر دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے اجتماع رکھا، آپ نے نظام الدین کی جماعت کا استقبال کیا، میں دل سے اس کا شکر گزار ہوں۔ اور خاص طور پر وہ یہاں کے تمام خواص عہدیدار، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی تعاون جس نے بھی کیا ہے، بجلی کا، پانی کا، زمین کا، خیمے کا، جو بھی تعاون کیا ہے، حدیث میں آتا ہے من جہز غازی فی سبیل اللہ فقد غزا، کہ جو جماعت میں نکلنے والوں کے لیے کوئی بھی انتظام کر دے گا کسی بھی طرح کا، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے والے کے برابر اجر دیں گے۔ اس لیے ہم دل سے یہاں کے انتظامیہ کا اور یہاں کے جو ہے پولیس کا اور یہاں کے تمام عہدیداران کا اور تمام اہل خیر حضرات کا، اور خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں علماء کا دل سے اس بات کا کہ اس تعداد میں ماشاء اللہ علماء جمع ہوئے اور الحمدللہ اس کا انہوں نے فکر لیا کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو وقت دے کر عوام کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کا ماشاءاللہ فکر لیا ہے۔ تو ہم اپنے دل سے سب سے کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ حضرات کا، اور شکریہ ادا کرنا کیا، یہ تو آپ حضرات کا ذمہ ایک فریضہ تھا جس کو آپ نے ماشاءاللہ مل جل کر ادا کیا ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب سے پہلے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ محض اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ اور واقعی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کوشش محنت کر کے ساری محنتوں کو، کوششوں کو محض اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے۔ کسی نبی سے یہ بات ثابت نہیں کوئی کہ میں نے یہ کیا ہے۔ ایک مٹھی مٹی آپ نے پھینکی دشمن کی طرف جو سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اللہ نے آپ کے اس معمولی فعل کا بھی اللہ نے انکار کر دیا، فرض ہمارا ولکن اللہ رما۔ تو آپ سوچیے جب ایک معمولی مٹی پھینکنے کا عمل اللہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نبی نے نہیں کیا، تو کوئی بڑا کام ہم جیسے کر کے سمجھے کہ ہم نے کیا ہے، بتائیے اس کی کہاں گنجائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ اجتماع کو قبول فرمائے اور سارے عالم میں اس اجتماع کے اثرات کو عام فرما کر سارے امت کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ ایک درخواست یہ ہے سب سے کہ واپسی میں کسی کی چیز کا نقصان، کسی کے سامان کا نقصان، راستوں میں چلنے میں تنگی کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ جو راستہ تنگ کرے گا یا جگہ راستہ بند کرے گا، جگہ کو تنگ کرے گا، اللہ کے یہاں اس کی دین کی محنت قبول نہیں کی جائے گی۔ علماء نے 3 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے حدیث میں سے، جس پر پچھلے زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز قضا کرنے پر جان بوجھ کر، یہ حدیث ہے، پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کے لیے اس کی بھی زندگی کا اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی جماعت میں نکل کر راستے کو بند کرے یا جگہ کو تنگ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پچھلا سارا جہاد اور کوششیں سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ اس واپسی میں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اسٹیشنوں پر بھیڑ نہ کریں، نماز پڑھنی ہے تو ایسی جگہ پڑھیں جہاں لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے عمل سے کام بدنام ہوگا یا ہمارے عمل سے کام کا نام ہوگا۔ اگر ہمارے اخلاق ایسے ہیں تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، بلکہ آج بھی ماشاءاللہ حکام ہمارے پاس آئے یہاں کے اور پولیس والے بھی آئے، سبھی متاثر تھے کہ اتنے سکون کا مجمع آ رہا ہے جا رہا ہے۔ ہم مزید اپنے اخلاق سے اور مزید اس بات کی کوشش کریں کہ ہر طبقہ ہمارے کام سے اور ہماری اجتماع سے خوش ہو، مطمئن ہو، کسی کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اس لیے واپسی میں گاڑیاں دوڑانا، آگے بڑھنا اور سیٹیاں بجانا، یہ سب طریقے ہمارے طریقے نہیں ہیں۔ ہمیں تو سکون، وقار، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بتانا ہے نا، ہمارا کام یہ ہے، ہمیں تو بتانا ہے نا، ہم تو کام کی ذمہ داری ہے نا، کام کی ذمہ داری ہے نا، ہم عام پبلک تو نہیں ہے نا، ہمیں تو اپنے عمل سے بتانا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام۔